مسلسل میزائل و ڈرون حملے اور معاشی دباؤ۔ کیا ایران نے امریکہ و اسرائیل کو طویل جنگ میں پھنسا دیا ہے؟ بالآخر ایران کی جنگی حکمت عملی ہے کیا؟ خطے میں حالیہ جنگ کے معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ناظرین، ایران کے حکام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایران جاری تنازع کو طول دینے کے لیے تیار ہے، اور اس پیغام کے ساتھ وہ مزاحمت اور طویل جنگ کی تیاری کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے 2 مارچ کو اعلان کیا کہ ایران ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران امریکہ کے برعکس خود کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر چکا ہے۔ انہوں نے مذاکرات کے امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا کہ جارحیت کے خلاف ایران کا رد عمل ایک مخصوص وقت تک محدود نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنازع مہینوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ 8 مارچ کو پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ہم یقینی طور پر جنگ بندی کے خواہاں نہیں ہیں، ہمیں جارے کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اسرائیل کے ساتھ وجودی جنگ میں مصروف ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائنک نے یہ بھی کہا کہ ایران دشمن کی توقع سے کئی گنا زیادہ جارحانہ دفاع برقرار رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیاروں کا استعمال مرحلہ وار کیا ہے، تمام صلاحیتوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی بجائے بعد کے مراحل کے لیے کچھ زیادہ جدید صلاحیتوں کو بچا لیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کا نقطہ نظر امریکہ و اسرائیل کو عسکری طور پر کمزور کرنے کی حکمت عملی پر مبنی ہے، جس میں ایرانی افواج اسرائیل کے اہداف اور خطے میں امریکی فوجی مفادات پر میزائلوں اور ڈرونز کی پے در پہ لہریں داغ رہی ہے۔ یہ حملے کئی مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو فعال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیٹریاٹ اور تھاڈ جیسے سسٹمز تکنیکی طور پر بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ بہت مہنگے اور تعداد میں محدود ہیں، اور بہت سے معاملات میں ہر مداخلت کی قیمت تباہ ہونے والے میزائل یا ڈرون سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل حملے ملک کے انٹرسیپٹرز میزائلوں کے ذخائر، لاجسٹک نیٹ ورکس اور فوجی تیاری پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگ میں مصروف امریکی افواج نے صرف آپریشن کے پہلے ہفتے میں ہی تیز رفتاری سے درست ہتھیاروں اور فضائی دفاعی میزائلوں کا استعمال کیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے اس قدر زیادہ استعمال سے سپلائی چین میں اہم کمزوریاں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ہتھیاروں کے ذخائر زیادہ مستحکم ہیں، اور مسلح افواج موجودہ رفتار کے ساتھ کم از کم 6 ماہ تک شدید جنگ جاری رکھ سکتی ہے۔ کئی کمانڈروں نے یہ بھی کہا کہ میزائل کی تیاری مکمل طور پر مقامی طور پر کی جاتی ہے، اور متعدد پیداواری مقامات اور بڑے ذخائر کے ساتھ ایران طویل عرصے تک حملے جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایران حملوں کو وقت کے ساتھ پھیلا کر رہا ہے، تاکہ مخالف فریق کو مسلسل دفاع کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ اسے کسی اچانک اور فیصلہ کن حملے کی ایک ہی لہر کا سامنا ہو۔ یہ حکمت عملی اس وسیع تر نظریے کی عکاسی کرتی ہے جسے ایران نے دہائیوں کے دوران بڑی طاقتوں کی فوجی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے بعد ایران نے غیر متناسب جنگ کی حکمت عملی پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ اس طریقہ کار میں ایسے وسائل پر توجہ دی گئی جو روایتی میدان جنگ میں برتری کے بغیر زیادہ طاقتور فوجوں کو چیلنج کر سکے۔ اس کا مقصد ضروری نہیں کہ مضبوط دشمن کو مکمل طور پر شکست دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ کسی بھی فوجی تنازع کو مہنگا، طویل اور غیر متوقع بنا دیا جائے۔ طویل عرصے تک جاری رہنے والا تنازع ایران کے اندر اور عالمی سطح پر نمایاں معاشی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ خطے میں توانائی کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر خلل، عالمی صارفین اور کاروبار کے لیے قیمتوں میں اضافے کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ عام حالات میں دنیا کی تقریباً 5ویں حصے کے برابر تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے، مگر جنگ شروع ہونے کے
ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس تنگ آبی گزرگاہ میں آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے۔ تنازع شروع ہونے کے بعد سیکیورٹی خدشات اور فضائی حدود کی بندش نے خطے میں تجارتی راستوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایران کے اندر بھی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ برسوں سے جاری بین الاقوامی پابندیوں کے باعث کمزور ہو چکی معیشت اب فوجی اخراجات میں اضافے، کرنسی کے عدم استحکام اور جنگ کے دوران تجارت اور خدمات میں رکاوٹوں کی وجہ سے مزید دباؤ پڑ رہا ہے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اگر تنازع جاری رہا تو اس سے معیشت میں شدید گراوٹ اور اندرونی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، جو ملک کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایرانی حکام جنگ کے دوران دفاع اور متحرک ہونے میں شہریوں کی شرکت کو قومی ذمہ داری کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی اندرون ملک عوامی حمایت برقرار رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تنازع جتنا طویل ہوتا جائے گا، تمام فریقوں کے لیے سیاسی خطرات اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ خطے کے ممالک، خاص طور پر خلیج فارس میں جہاں ایران کا کہنا ہے کہ وہ جارحانہ اثاثوں اور اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، نے وسیع جنگ اور معاشی بدحالی کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کچھ نے سفارتی کوشش دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی مسلسل تنازعات علاقائی اتحاد کی شکل کو بدل سکتے ہیں۔ ایران کے لیے جنگ جاری رکھنے کا مطلب فوجی حکمت عملی، اقتصادی لچک اور ملکی استحکام میں توازن رکھنا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجی کارروائیوں کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی مالیاتی، سیاسی اور تصویراتی اخراجات کو ختم کرنے کی جنگ کے انتظامات سنبھالیں۔ ایران کے لیے جنگ جاری رکھنے کا مطلب ہے کہ فوجی حکمت عملی، معاشی سست روی اور اندرونی استحکام کے درمیان توازن قائم رکھا جائے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ فوجی آپریشنز کے ساتھ ساتھ اس طویل محاذ آرائی کی عالمی مالی، سیاسی اور اسٹریٹجک لاگت کو بھی مؤثر طریقے سے سنبھالے۔ اسی کے ساتھ حسنین اولق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔